صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور دلیر اور میدان جنگ میں اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ ان کا نام سماک بن اوس بن خرشہ ہے۔ غزوہ احد میں ان کی بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بدر واحد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلوار آگے کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے اور دشمن دم دبا کر بھاگ جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لی اور لال پٹی سر پر باندھ کر اکڑتے ہوئے دشمن کی صف میں جا گھسے۔ رسول اکرم کی ٹیم نے ان کی چال دیکھ کر فرمایا یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام میں مرتد ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ان کا لیڈر بن گیا۔ چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا اس میں حضرت ابو دجانہ ہی شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتدین جو جنگ ہوئی اس میں ابو دجانہ نے بڑی بہادری دکھائی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دکھائے تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر وہاں سے حملے کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعے کے اندر کود جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل ہو سکیں۔ ابو دجانہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کسی طرح اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تحمل کیا کہ انہیں اکیلا دشمن کے نرغے میں چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ بھی نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعے کے اندر اتارا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعے میں اتارا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ اس ٹوٹی ٹانگ کی قطن پرواہ نہ کی، اپنی تلوار اٹھائی، مرتدین سے اکیلے ہی قلعے کے اندر لڑائی شروع کر دی اور لڑتے لڑتے دشمنوں کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرت حرکت کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت خون بہنے کی وجہ سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہرے اوراق میں اپنا نام رقم کر گئے۔